اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جیسا کہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن مجید پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ تلاوت قرآن مجید سے پہلے تعوذ پڑھتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے جیسا کہ قرآن مجید کے اندر ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ انسان جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. اس کے علاوہ تلاوت کے علاوہ بھی کئی موقعوں پر انسان کو یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ اس شیطان سے پناہ مانگتا رہے، بلکہ ہر وقت انسان کو یہ ضرورت ہے کہ شیطان سے جو ہے وہ پناہ مانگتا رہا کرے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اس شیطان مردود سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین واما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انه سمیع علیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو تم معاف کر دو اور نیکی کا حکم دو، اور جو جاہل ہیں ان سے روگردانی کرو. واما ينزغنك، شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی چوکا لگے، کوئی وسوسہ ڈالنا چاہتا ہے اور تمہیں خراب کرنا چاہتا ہے تو فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے معاف کرنے کا حکم دیا، نیکی کی تلقین کا حکم دیا، اور جاہل تم سے الجھنا چاہتے ہیں سو ان سے روگردانی اور اعراض کا حکم دیا. اللہ تبارک و تعالی نے 3 حکم دے کر بعد میں یہ بات فرمایا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اگر شیطان تمہیں خراب کرنا چاہتا ہے تو پتہ چلا یہ بات یہاں سے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو معاف کرنے لگتا ہے تو شیطان وہاں آڑے آتا ہے. جہاں سے یہ ایک بات یہاں پر یہ ثابت ہوتی ہے، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ صلح نہ ہونے پائے، یہ اس کو معاف نہ کرے، پھر یہ وسوسے ڈالتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے اگر دیکھیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی انسان کی دین کی تبلیغ کرتا ہے تو شیطان رکاوٹ بننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ دین کی اشاعت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے، اور رکاوٹ بننے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس سے معافی مانگو، اس سے پناہ مانگو اس شیطان سے. اگر کوئی جاہل ہے، ناسمجھ ہے، وہ تم سے الجھتا ہے تو اب شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تم بھی اس سے خوب الجھو. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اعراض کرنا ہے، لڑائی کو طول نہیں دینا اور شیطان سے پناہ مانگنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. یہ سورہ مومنون کی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے تو تم نے احسن طریقے سے دفاع کرنا ہے. جس طرح وہ بدسلوکی کا مظاہرہ کرے تم نے بدسلوکی کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ احسن طریقے سے اور اچھے طریقے سے اس کی بدسلوکی کا دفاع کرو. اللہ فرماتا ہے نحن اعلم بما یصفون. ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ همزات الشیاطین سے پناہ طلب کرو اور اس کی چالوں سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یہ شیطان ہمارے قریب نہ آئے اور ہمیں خراب کرنے کی کوشش نہ کرے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ تلقین فرمائی ہے جس وقت تم کسی سے گفتگو کرو تم اس کے حملے سے دفاع کرتے ہوئے اس وقت یہ شیطان خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے اس کی چالوں سے پناہ مانگا کرو. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ادْفَعْ بِالَّذِي فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ انشاءاللہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ
وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. یہ سورہ فصلت کی آیات ہیں اور یہ آیات تقریباً جو ہے وہ آیت نمبر 36 سے لے کر 34 سے لے کر 36 تک کی آیات جو دو آیتیں جو ہے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. تو کہ اچھائی اور برائی دونوں برابر ہیں، ان دونوں میں بڑا فرق ہے. نیکی تو نیکی اور اچھائی اچھائی ہے اور برائی برائی ہے. دفاع احسن طریقے سے کیا کرو. اگر اچھے طریقے سے دفاع کرو گے، جو تمہارا دشمن ہے، تمہارے ساتھ عداوت رکھتا ہے، وہ تمہارا مخلص اور گہرا دوست بن جائے گا. یہ چیز ان کو نصیب ہوتی ہے جو صابر ہیں، بڑی قسمت والے ہیں، بڑے نصیب والے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہم دیکھیں وہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. لوگوں نے آپ کے ساتھ کیسے کیسے برے برے سلوک کیے، کس کس طریقے سے آپ کو تنگ کیا. آپ کو تنگ کرنے میں کوئی قسم کی جو ہے وہ دقیقہ جو ہے نہیں چھوڑا. مکہ مکرمہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نکال دیا، ہجرت کے بعد بھی چین سے بیچنے نہیں دیا. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلبہ دے دیا اور مکہ فتح ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی ڈانٹ نہیں ہے، عام معافی کا اعلان کر دیا. حالانکہ کئی صحابی یہ سمجھ رہے تھے کہ آج ہمیں فتح حاصل ہو گئی ہے تو ایک ایک کر کے ان سے بدلہ لیں گے، یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا بلکہ معاف کر دیا. فرمایا کہ جو خانہ کعبہ میں چلا جائے اسے معاف کر دیا جائے، اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازے بند کر لے اسے بھی معاف ہے. احسن طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دفاع کا اثر یہ ہوا بہت سارے مشرک اور کافر جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احسن طریقے سے دفاع کے اور بھی کئی واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہدایت بھی تھی وجادلہم باللتی ہی احسن ادفع باللتی ہی احسن. ٹھیک ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو حکم ہے کہ جو ہے احسن طریقے سے دفاع کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں. اور یہ تو انسانی دشمنوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتلا دیا. رہ گیا جو ہے وہ شیطان لعین، تو اس کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ اس سے اچھا برتاؤ کرو، کیونکہ اس نے تو قریب آنا ہی نہیں، اس نے تو قسم اٹھا لی ہے کہ میں نے ان کو دین سے دور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ نافرمان بنانا ہے، انسان کو اللہ کا ناشکرہ بنانا ہے. یہ تو اس نے ٹھان لی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو ہے اس سے بچنے کا یہی بہتر طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. شیطان سے محفوظ ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے استوار کرے، ذکر اذکار کرتا رہے، اس شیطان مردود سے پناہ مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے اس سے اسے بچا کر رکھے گا. پھر یہ دشمن بھی ایسا ہے کہ نظر بھی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 28 ہے. شیطان اور اس کا قبیلہ اور برادری ایسے مقاموں سے تم کو دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے. ایسے مقاموں سے تم کو دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے، تمہیں وہ نظر نہیں آتے. جو نظر آئے پھر آدمی کچھ انتظام کر لیتا ہے، اس سے آدمی ایک طرف ہٹ جاتا ہے. اب یہ تو نظر ہی نہیں آتا. اس سے بچنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو کرنے کی کوشش کرنے لگا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ آدمی طلب کرے تو اس شیطان کو اللہ تعالیٰ دور ہٹا دے گا اور اس کے حربوں اور سازشوں سے اس کو محفوظ رکھے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. سورہ اعراف کی آیت نمبر 28 کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح اس شیطان نے تمہارے والدین آدم علیہ السلام اور جو ہے اما حوا علیہ السلام کو جنت سے باہر نکال دیا، ورغلایا، قسمیں اٹھا کر ان کو پھسلایا، جھوٹ بول کر ان کو دھوکہ دیا. فرمایا کہ ولا یغرنکم باللہ الغرور، یہ شیطان مکار دھوکے باز، خیال رکھو کہ یہ تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے. تو یہ جو ہے شیطان سے پناہ طلب کرنا، یہ در حقیقت ایک سنت قدیمہ ہے. یہ ایک بہت پرانی جو ہے یہ ایک
سنت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے ہمیں بار بار اس سے بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے. اور تو تلاوت کرتے وقت بھی شیطان سے انسان کو جو ہے وہ پناہ طلب کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. سورہ نحل کی آیت نمبر 99 اور 98 کہ جو ایمان والے اور اللہ تبارک تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں ان پر اس شیطان کا کوئی تسلط نہیں. اور خود بھی شیطان ابلیس نے یہ بات کہی کہ الا عبادک منہم المخلصین، کہ اللہ تیرے بندوں کے واسطے برائیاں مزین کروں گا، ان کو گمراہ کروں گا اور ان کو راستے سے ہٹا دوں گا. الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ہمیں خلوص ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تو تلاوت کے وقت یا کسی اور موقع پر بھی جو ہے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا، تعوذ پڑھ لینا، یہ توکل علی اللہ ہے. یہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ توکل کا ایک درجہ ہے، یہ بہت بڑا توکل ہے. یہ توکل علی اللہ ہے کہ یا اللہ یہ شیطان ابلیس میرا دشمن ہے، اس سے مجھے محفوظ رکھ. تو جب توکل کرے گا اور ایمان اس کے اندر موجود ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا تسلط اس پر جم نہیں سکے گا. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ یشرکون. یہ سورہ نحل کی 100 آیت نمبر ہے. اس شیطان کا تسلط صرف اور صرف ان لوگوں پر ہے جو خود اس سے دوستیاں لگاتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، ان لوگوں کا تسلط اس پر ہی ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ انسان جو ہے اس قرآن مجید کی تلاوت کے آغاز میں کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس شیطان جو انسان کا کیا ہے کھلا دشمن ہے، یہ جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے. تو انسان کو چاہیے کہ انسان اس سے پناہ طلب کرتا رہا کرے. اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ایک جو ہے قدیم سنت ہے. نہ صرف یہ امت بلکہ اس سے پہلے بھی انبیاء کرام کی اگر زندگیاں اور ان کے حالات قرآن مجید کے اندر اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر بھی انہوں نے اس سے پناہ طلب کی ہے. اگر آپ دیکھیں گے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب جو ہے اپنے بچے کے لیے دعا مانگنے لگے تو انہیں تنبیہ کی. تو جب اللہ تبارک تعالیٰ سے انہوں نے کیا دعا کی کہ ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لک بہ علم. ٹھیک ہے، تو یہ تعوذ ہے، یہ پناہ طلب کرنا ہے. اسی طریقے سے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کی جو ہے وہ گھر والی نے برائی کے لیے ان کو بلایا تو انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ بھی جو ہے یہی بات کہی کہ معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کہ ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده. اور اسی طریقے سے آپ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو گائے کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں گائے اللہ کی راہ میں ذبح کرو، تو انہوں نے کیا بات کہی کہ جو ہے آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں. تو اس وقت حضرت موسیٰ نے بھی یہی جو ہے پناہ اللہ سے طلب کی، کیا کہ دعا کی جو ہے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. اسی طریقے سے جو ہے دوسری جگہ بھی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سورہ دخان کے اندر بھی کہ انی اعوذ بربی وربکم ان ترجمون. اور ایک اور مقام پر سورۃ المؤمن کے اندر بھی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انی اعوذ بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. تو یہاں پر بھی یہی دیکھیں تعوذ ہے، پناہ طلب کرنا ہے. اسی طریقے سے بی بی مریم حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی انہوں نے بھی اپنی اولاد کے لیے جو دعا اس طریقے سے کی انی اعوذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، کہ جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی اگر دیکھ لیں خود حضرت مریم علیہ السلام کی، تو انہوں نے بھی جب جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک انسانی شکل میں ان کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کیا دعا کی، اس وقت کیا کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. یہاں پر بھی دیکھیں انہوں نے تعوذ طلب کی ہے. اور جیسا کہ قرآن مجید کا آیت ہمارے لیے بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین واما ينزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم. تو یہ قرآن مجید کی تمام وہ آیات جن کے اندر دیکھیں تعوذ
جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان یعنی پناہ طلب کرنے کا جو ہے وہ انسان کی کتنی آیات سے ہم نے جو ہے یہ بات پڑھی ہے کہ قرآن مجید کے اندر اس چیز کا ثبوت ہے کہ انسان بار بار اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا رہے. اور اسی طریقے سے چاہے وہ چیز کوئی بھی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، انسان کو برائی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، انسان ہر چیز سے جو ہے پناہ طلب کیا کرے. اور پناہ ایک جو ہے اس کے لیے آپ اگر دیکھیں گے ایک وہ چیز ہے کہ سب سے پہلے اس چیز کو ہمیں یاد رکھ لینا چاہیے کہ ہم پناہ کس سے طلب کی جائے. یہ چیز بھی ہمارے ذہنوں کے اندر ہونی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اللہ تبارک و تعالی نے ان سے یہ بات کہلوائی کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا اور کوئی نہیں ہے جس سے جو ہے پناہ طلب کی جائے. اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ انہیں کہہ دیجئے انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا. تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جس سے پناہ طلب کی جائے. اور اسی طریقے سے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ ایک اور جگہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ کچھ لوگ جو ہے لوگوں سے پناہ طلب کرتے تھے، لوگوں سے پناہ چاہتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا بھی جو ہے وہ حکم دیا، ان کا بھی ذکر کیا کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. تو اسی طریقے سے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے کچھ جو ہے مسائل بھی ہیں، تعوذ کے کچھ مسائل بھی ہیں. انشاءاللہ کچھ جو ہے میں آج بیان کر دیتا ہوں اور کچھ جو ہے مسائل کا انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے وہ آگے چل کر انشاءاللہ العزیز ان کا خصوصی طور پہ ایک بیان ہوگا آنے والے وقت کے اندر انشاءاللہ العزیز. کہ سب سے پہلے جو ہے قرآن مجید کی جو ہے تلاوت کرتے ہوئے سب سے پہلے انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، یہ انتہائی ضروری ہے. اور اسی طریقے سے نماز کے اندر جب انسان قرات کرے تو قرات سے پہلے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، کیونکہ قرآن کا یہ حکم عام حکم ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہ قرآن کا جو ہے ایک عام حکم ہے. تو اس عام حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو اس سے پہلے جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے. لیکن قرات یا تلاوت کے جو ہے اوقات کے اندر اس جو ہے دعا کے جو پورے الفاظ ہیں وہ بھی ہمیں آنے چاہیے. قرات یا تلاوت کے وقت اس جو ہے پورے الفاظ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. یہ جو ہے ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ابو داؤد کے اندر جو ہے یہ حدیث موجود ہے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. یہ تعوذ کے جو ہے پورے کے پورے الفاظ ہیں. اور اسی طریقے سے انسان اگر کوئی برا خواب دیکھتا ہے تو اس وقت بھی انسان جو ہے وہ 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. اور بعض لوگوں کا جو ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ یہ جو ہے ان کا کیا کرتے ہیں کہ وضو، ٹھیک ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وضو شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. تو اس کا جو ہے ثبوت کہیں نہیں ہے میرے بھائی، اس کا کہیں بھی ثبوت نہیں ہے. یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ثبوت جو ہے کہیں پر بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں اس چیز سے بچ لینا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں سب سے پہلے ہے اعوذ. تو اپنا ہمارے جو بھائی یہاں پر جن کا جو ہے مدارس سے تعلق ہے تو ان کے بارے میں بتلا دیں کہ یہ صیغہ کون سا ہے. ٹھیک ہے، اعوذ جو ہے یہ آز یعوذ سے فعل مضارع کا صیغہ ہے. ہاں، لیکن بسم اللہ بھی جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل نہیں پڑھنا بلکہ صرف بسم اللہ ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، وضو شروع کرنے سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھنا ہے، پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے. تو اعوذ کے بارے میں، ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بارے میں جو ہے یہ صیغہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. اعوذ، آز یعوذ سے فعل مضارع سے جو ہے یہ اعوذ واحد متکلم کا صیغہ ہے. اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ طلب کرتا ہوں یا میں پناہ چاہتا ہوں. اعوذ،
عاذ یعوذ سے. انشاءاللہ العزیز کل جو ہے اس کے جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ہم جو ہے دیگر مسائل کو پڑھیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے چلتے ہیں. باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب جو ہے چونکہ پناہ ہم نے یہاں پر ہمیں جو حکم دیا گیا ہے، چونکہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے آغاز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے، تو اب ہم دیکھیں کہ شیطان کا جو ہے شیطان کے بارے میں ہم دیکھیں کہ کیا شیطان کے بارے میں کیا جو ہے اس کا لغت کے اندر اس کا کیا معنی ہے. ٹھیک ہے، تو شیطان کا جو پہلا معنی ہے، ٹھیک ہے، جو ہے تعوذ کے اندر شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جاتی ہے. تو اس کا پہلا معنی شیطان کا جو ہے لفظ کا معنی اہل لغت نے ایک تو یہ بیان کیا ہے کہ دور والی چیز، اس کا پہلا معنی ہے دور والی چیز. تو یہ شیطان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر مسلط ہو چکی ہے، اس واسطے اس کا لقب اور نام شیطان رکھ دیا گیا ہے. یہ شیطان سے ماخوذ ہے اور اس کا معنی دور ہونا ہے. وزن اس کا اس اعتبار سے فعال بنے گا، نون اصلی ہوگا اس کے اندر جو ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، سورہ حجر کی آیت نمبر 35 ہے. اور ایک اور مقام پر فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، یہ سورہ صاد کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اس شیطان پر مسلط ہو چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کے حکم کی خلاف ورزی اور اس نے جو ہے وہ تکبر کیا، اس وجہ سے اس پر جو ہے وہ لعنت کی زنجیروں کے اندر یہ شیطان جگڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے. تو شیطان کا ایک معنی جو ہے دور ہونا بھی ہے، اور دوسرا معنی شیطان کا جو ہے وہ ہلاک، تباہ اور برباد ہونے والا ہے. یہ شیطان کا دوسرا معنی ہے. شیطان کا دوسرا جو معنی ہے تباہی اور ہلاکت جو ہے شیطان کے مقدر میں ہے، اور جو اس کے پیروکار ہیں ان کے بھی مقدر میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. یہ سورہ صاد کی آیت نمبر جو ہے 85 ہے کہ جو شیطان کے پیروکار ہوں گے، اور خود شیطان سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے میں جو ہے شیطان اور اس کے پیروکاروں سے جہنم کو بھر دوں گا. اب جو جہنم رسید ہو جائے، جس کا انجام ہی جہنم ہے، وہ تو تباہ و برباد ہو ہی گیا. تو یہ دو معنی جو ہے شیطان کے اہل لغت نے بیان کیے ہیں. تیسرا معنی جو ہے اہل علم نے جو بیان کیا ہے شیطان کا، جس کے اندر سرکشی جو ہے وہ سرکشی ہو، جس کی طبیعت کے اندر جو ہے شرارت ہو، جس کی طبیعت کے اندر شرارت پائی جائے تو اس کو بھی شیطان کہا جاتا ہے. تو شیطان کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ. یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 7 ہے کہ سرکشی جن کی طبیعت میں پایا جاتا ہے ان شیاطین سے ہم نے آسمان سے جو ستارے گرتے ہیں، چنگاری نکلتی ہیں، ان کے ذریعے ان شیطانوں سے ہم نے آسمان کو محفوظ کیا ہے. تو یہ شیطان کے 3 معانی جو ہے اہل علم نے بیان کیے ہیں. اور اس کے بعد ہے رجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رجیم کا معنی بھی مردود ہے. تو مردود اسی کو ہی بنایا جاتا ہے جس میں سرکشی ہو اور جس کے اندر موجود ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ رمضان جب آ جاتا ہے تو متمرد قسم کے جو جن ہیں ان کو جگڑ لیا جاتا ہے. تو یہ شیطان لفظ ابلیس کے ساتھ ہی صرف مخصوص نہیں، بلکہ جس کی طبیعت میں تمرد پایا جائے، سرکشی ہو، شرارت جس کی طبیعت میں ہو، تو اہل عرب اس پر شیطان کا لفظ بولتے ہیں، خواہ وہ انسان ہو، وہ جن ہو، کوئی بھی دوسرا حیوان ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. فرمایا جتنے پیغمبر گزرے ہیں سارے پیغمبروں کے دشمن شیطان تھے، وہ انسانوں میں سے اور جنوں میں سے بھی تھے. تو انسان پر بھی شیطان کا لفظ بولا جاتا ہے، اور شرارتی اور سرکش قسم کا انسان ہو تو اس پر بھی شیطان کا لفظ دیکھیں بولا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آخری صورت کے اندر بھی جو ہے ارشاد فرمایا کہ من الجنتی والناس. ٹھیک ہے، کہ وسوسہ ڈالنے والے خناس سے جو ہے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، وہ چاہے جنوں میں سے ہو یا جو ہے وہ انسانوں میں سے ہو. تو لفظ شیطان جن پر بھی بولتے ہیں جو ہے جیسا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من شیاطین الانس والجن، کہ جن اور انسان شیطانوں سے اللہ کی پناہ مانگو.
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں تو میں نے پوچھا اے اللہ کے پیغمبر ان انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، شرارتی کوئی بھی چیز ہو اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر ذکر ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سواری طلب کی تو ایک بہترین جو ہے وہ ان کو گھوڑا پیش کر دیا گیا۔ جس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے پر سوار ہوئے تو گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تم میرے پاس شیطان لے کر آئے ہو، یہ گھوڑا نہیں، یہ گھوڑا تو نہیں، شیطان ہے۔ بہرحال جانور پر بھی لفظ شیطان بول لیتے ہیں، تو یہ لفظ جامع جو ہے شیطان تعوذ کے اندر آیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ شیطان مردود العین سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اس کے اندر جتنی بھی شرارتی چیزیں ہیں، انسان، جن وغیرہ سب شامل ہو گئے۔ تو اس تعوذ کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے یہ تعوذ ہی نازل فرمایا تھا، پھر دوسرے نمبر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اقرأ بسم ربک الذی۔ عام علماء یہ بیان کرتے رہتے ہیں، ایک روایت اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہے، اور حافظ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر کے اندر وہ بات نقل فرمائی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اول ما نزل جبریل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال له یا محمد قل استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ثم قال له قل بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قال له قل اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو مگر یہ روایت جو ہے وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے اور کمزور ہے، اس قابل نہیں کہ جو ہے اس حدیث سے ہم کوئی بات اخذ مسئلہ ثابت کیا جائے، کیونکہ جو ہے اس کی سند کے اندر کچھ راوی جو ہے وہ ضعیف ہیں، اور اسی طریقے سے ایک اور بھی اس کے اندر جو ہے وہ کئی قسم کے روات جو ہیں اس کے صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری کے اندر جو بات آئی ہے وہ یہی ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، انہوں نے یہی بات فرمائی جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ یہی بات انہوں نے نقل فرمائی کہ اقرا، آپ نے فرمایا کہ ما انا بقاری، پھر فرمایا کہ جو ہے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور اس میں تعوذ کا ذکر نہیں ہے، اور یہی بات جو ہے زیادہ راجح ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کے وقت تعوذ پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ باقی تعوذ کے جو ہے نزول والی بات وہ بے ثبوت ہے، روایت نہایت ہی کمزور ہے، انتہائی کمزور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعوذ کے متعدد الفاظ مروی ہیں، کسی موقع پر کوئی لفظ پڑھ لیتے اور کسی موقع پر کوئی لفظ پڑھ لیتے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں مسند احمد کے اندر جو ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ یہ الفاظ کہتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ جو ہے پڑھ کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت شروع کرتے تو ان الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذ پڑھتے۔ نماز کے اندر یہ الفاظ آپ پڑھتے، نماز کے علاوہ بھی انسان ان الفاظ سے تعوذ لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عام طور پر اس حدیث پر عمل کیا جاتا ہے، لیکن پوری طرح کما حق ہو اس پر عمل نہیں ہوتا۔ کئی تو لا الہ الا اللہ 3 دفعہ چھوڑ دیتے ہیں، جن لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ پڑھی ہے ان لفظوں میں اعوذ باللہ کو نہیں پڑھتے، اور کئی سبحانہ کی جگہ اللہ باعث بینی پڑھ لیتے ہیں۔ تو خلاصہ یہی اس بات کا یہی ہے کہ اس حدیث کے کچھ حصے پر عمل کر لیتے ہیں، مکمل حدیث پر جو ہے کم ہی لوگ عمل کرتے ہیں۔ تو اس حدیث پر ہمیں جو ہے عمل کرنا چاہیے، جو کہ بالکل صحیح بات ہے۔ حدیث سے اگر ہم کسی حدیث پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں کوشش کر کے انہیں مکمل طور پہ اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ اب کچھ لوگ حدیث پر جو ہے وہ آدھی حدیثوں پر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں۔ اب حمزہ ہی جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ حمزہ سے مراد شیطان کی چھیڑ چھاڑ ہے، شیطان کے وسوسے اور اس کے چوکے ہیں تو ان سے بھی پناہ مانگی ہے، اور نفخ سے مراد شیطان کا تکبر اور اس کی اکڑ ہے۔
جیسا کہ ہم نے پڑھا نا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ، تو نفخہ سے مراد جو ہے شیطان کا تکبر اور اس کی اکڑ ہے، حق کے سامنے اکڑنا اور تکبر کرنا۔ بس اوقات آج بھی لوگوں کے سامنے ہم دیکھیں کہ حدیثیں پیش کی جاتی ہیں اور ہم ان کے سامنے احادیث کی بات پیش کرتے ہیں، اور یا ان کے سامنے جو ہے وہ ہم یہ بات پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں شریعت نے اس چیز سے ہمیں روکا ہے، دین اسلام ہمیں کسی عمل سے روکتے ہیں تو آپ اس عمل سے رک جائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو ہے ہمیں اس عمل سے نہیں رکنا، بلکہ ہم نے تو وہی کرنا ہے جو ہمارے ذہن نے کہا، جو ہمارے ذہنوں کے اندر جو بات بیٹھی ہوئی ہے ہم نے وہی کہا ہے۔ تو یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ ہم جو ہے شیطان سے پناہ جو ہے نہیں طلب کرتے، اور جو ہے حدیث پر ہمارا صحیح عمل نہیں ہے اسی وجہ سے۔ اور نفخ جو ہے ایک تھا، نفخ سے مراد جو ہے وہ شیطان کا تکبر اور اس کا اکڑ ہے۔ اسی طرح ایک اور ہے نفث، یعنی آخر میں سا، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، تو شیطان کی شعر و شاعری کے ذریعے بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں، ماں سوائے چند متقی اور پرہیزگار لوگوں کے، باقی اکثر لوگ ایسے ہیں جو مبالغہ ایسے کرتے ہیں اپنے جو ہے تخیل میں آ کر، کتاب و سنت کو بھی جو ہے وہ لوگ کی پرواہ نہیں کرتے، اور عجیب خیالات کے اور عجیب ذہن کے رکھنے والے لوگ ہیں۔ یقین کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہم لوگوں کو گانے سنا کر یا قوالیاں سنا کر یا شعر و شاعری سنا کر ہم لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں۔ اس جو ہے اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے، اور اس قسم کے خیالات کے لوگ بھی جو موجود ہیں جن کی سوچیں اس قسم کی بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے چاہے لوگ جو ہے وہ دوسرے روموں کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا دوسری جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم اپنے جو ہے پاس بلانے کے لیے شعر و شاعری، ناول یا قوالیاں یا گانے یہ سنا کر جو ہے انڈیا نہیں پاکستانی گانے سنا کر ہم لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ صرف اس وجہ سے ہے، ایسے لوگوں کا دین سے قریب دور دراز سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، جن کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی تو اس قسم کے خیالات وہی لوگ کرتے ہیں جو ہے، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ سورہ شعراء کی آیت ہے کہ شعراء کے پیچھے گمراہ ہی لوگ لگتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ شعراء کے پیچھے گمراہ لوگ ہی لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، ہر وادی کے اندر جو ہے وہ سرگرداں پھرتے ہیں، کوئی ان کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے تخیل انہوں نے قائم رکھنا ہے۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، ٹھیک ہے، وہ ایسے ایسے دعوے کرتے ہیں جن سے کیا کچھ بھی نہیں ہوتا، خواہ مخواہ دوسروں کے کام یا نہ کردہ کام اپنے ذمے لگائے جائیں، فخر اور ناز کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ہر حال کے اندر جو ہے وہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شعروں کی تعلیم نہیں دی، یا قرآن کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے علیہ الصلوۃ والسلام کو شعروں کی تعلیم نہیں دی، بلکہ کیا فرمایا وما علمناه الشعر وما ينبغي له، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے شعر نہیں سکھائے، یہ شاعری نبی کے لائق ہی نہیں ہے، یہ مناسب ہی نہیں ہے، کہ کیونکہ پیغمبر کا مقام پیغمبر والا مقام ہے اور شاعر کا مقام شاعر والا ہی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ شعر و شاعری کے جو ہے پیچھے لگنا، اگر کوئی ایسی شعر و شاعری جس کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جن سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسی شعر و شاعری سے ہمیں بچنا چاہیے، اور لوگوں کو جو ہے وہ دین کے قریب بلانے کے لیے ان جو ہے اس قسم کے خیالات اور ان قسم کی جو ہے باتوں کا جو ہے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ نفث کا پہلا معنی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور دوسرا معنی نفث کا جادو کرتے ہیں، یہ جادو کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، کئی تو جادو کرنا ہی شروع کر دیتے ہیں اور کئی پر جو ہے جادو کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کی اس جادو والی جو ہے سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے، اور فرماتے ہیں کہ جو ہے ہمیں اسے پناہ ہر وقت مانگنے رہنا چاہیے، لہذا اس طریقے سے بھی عمل کر لینا چاہیے۔ سبحانک اللہم کے بعد لا الہ الا اللہ 3 دفعہ، اور پھر تعوذ کے یہ الفاظ پڑھے، اگر سبحانہ کی جگہ اللہم باعث بینی انی وجہت وجہی للذی، جو دعائیں پڑھیں رسول سے منقول ہیں وہ پڑھیں، تو تعفل کے الفاظ کم از کم وہ پڑھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ہمیں کم سے کم وہ دعائیں پڑھ لینی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو یہ جو ہے آج ہم نے مختصر طور پہ تعوذ کے بارے میں جو باتیں آج ہم نے پڑھی ہیں،
انشاءاللہ العزیز جو ہے کل تعوذ کے مختلف الفاظ اور پڑھنے کے مواقع کہ کہاں کہاں پر جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی چاہیے، اور اس جو ہے اس کے اور کون کون سے الفاظ احادیث کے اندر مروی ہیں انشاءاللہ العزیز آگے چل کر اسی پر ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم کو جو ہے وہ قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی سے ہم سب جو ہے اس عمل کے لیے مستقبل مزاجی کی دعا کیا کریں